کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقام امت کے اندر متعین ہے، اس کو بار بار موضوع بحث بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کی تعریف بدل رہا ہے کہ صاحب صحابی اس کو کہتے ہیں، صحابی اس کو کہتے ہیں، وہ نئی بات پیدا کر رہا ہے اور امت میں جو جس بات کو نہیں مانا گیا تھا اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امت کے بڑے علماء نے جس چیز پر اتفاق کیا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، جنگیں ہوئیں، تو ان کے بارے میں بھی اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کو زبان کھولنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم کسی مصلحت سے اپنی کتاب وغیرہ میں ان کی تفصیلات کو بیان بھی کرتا ہے تو وہ پورے احترام کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے، دونوں فریق کا احترام۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جھگڑے میں اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صحیح تھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو رہی تھی، لیکن اس غلطی کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کھولنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ مجھے یاد آئی حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کے شہزادے ہوں۔ اگر شہزادے آپس میں لڑ بھی پڑیں، ان کے درمیان اختلاف بھی ہو جائے، تو اس سلطنت میں جو معمولی درجے کا آدمی ہے، جو صفائی کا ملازم ہے یا اور کسی معمولی درجے کا آدمی ہے، اس کو ان کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ معلوم ہو جائے کہ بادشاہ کو کہ صاحب شہزادوں کے بارے میں یہ گھٹیا شخص بات کر رہا ہے، ادنا شخص بات کر رہا ہے، تو اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ کی طرف سے رضا متعین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پورے طور پر راضی ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں منہ کھولنے کا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ جو لوگ بھی ہمارے زمانے میں یہ حماقت کر رہے ہیں، حضرات صحابہ میں فرق کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں حضرات صحابہ کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، تعریف بدل رہے ہیں صحابہ کرام کی، اور نئی نئی باتیں بیان کر رہے ہیں اور نئے نئے نتائج نکال رہے ہیں، بعض احادیث کا انکار بھی کر رہے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے حق میں برا کر رہے ہیں، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ دوسروں کو چاہیے کہ ان سے عبرت لیں اور ان سے ان کی باتوں کو رد کر کے امت کے متفقہ موقف پر قائم رہیں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام صحیح نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا، اور حضرات صحابہ کے سلسلے میں اپنے دلوں کے اندر میل رکھنا، کوئی بغض رکھنا، کوئی ناگواری کی بات رکھنا، یہ آدمی کے ایمان کو صحیح سلامت نہیں رہنے دیتا۔ لوگوں کو فکر کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ سے، ڈرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضی سے، ڈرنا چاہیے اللہ کی پکڑ سے، ڈرنا چاہیے برے انجام سے۔ سارے احباب سے یہی گزارش ہے کہ حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں۔ ہم تو یہی جانتے ہیں اور یہی مانتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اعلان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ منافقین بالکل الگ ہیں امت کے اندر، وہ صحابہ کا حصہ نہیں ہے، اور وہ صحابہ کے درمیان پہچانے جاتے تھے۔ حضرات صحابہ مخلص ایمان والے، وہ تمام حضرات جن کو امت نے صحابہ مانا ہے، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو اب ہمیں کیا حق ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے اپنے ناراض ہونے کا اظہار کریں؟ اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی روزانہ اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ حضرات صحابہ کے لیے، حضرات اہل بیت کے لیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ ازواج مطہرات کے لیے جو ہم سب کی مقدس مائیں ہیں، ان سب کے لیے دعا کرنے کو اپنی دعا کا ایک جز بنا لیں، اور ان سب کے لیے دعا کر کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر اور صحیح عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان موضوعات پر جو علماء دیوبند نے، علماء اہل سنت والجماعت نے کتابیں لکھی ہیں، ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو حضرات اہل حق علماء کے بیانات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں تازہ،
ان سب سے استفادے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.